بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر و بیشتر جو سوالات میرے پاس آتے ہیں ان میں بکثرت ایک سوال آتا ہے، اور اکثر سائلین قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ مراجعت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل تجویز کیا جائے جس کی برکت سے قرض کی ادائیگی میں سہولت پیدا ہو جائے اور ہم قرض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ تو یہاں چند باتیں عرض کرتا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اپنی کسی شرعی ضرورت کے لیے، سخت مجبوری کی وجہ سے، اور لیتے وقت ہی اس کا ارادہ اس قرض کو واپس لوٹانے کا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے حالات سازگار فرما دیتے ہیں اور ضرور وہ اپنے قرض سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص قرض وصول کرتا ہے اور قرض کی ادائیگی کرنے کے لیے وہ لیتے وقت یا بعد میں تہیہ کر لے کہ بھی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو حالات خود بخود سازگار ہوتے ہیں۔ ہمارے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ دل سے تہیہ کیے ہوئے ہی نہیں ہوتے، بلکہ جس وقت قرض خواہ انہیں مجبور کر رہا ہوتا ہے، بار بار دستک دیتا ہے یا کالیں آتی ہیں یا بار بار اسے کہا جاتا ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس سے جان چھڑانے کے خاطر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یار کسی طریقے سے بوجھ ہمارا اتر جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے کو تنگ نہ کرے۔ اگر وہ 10 سال اس کو نہ چھیڑے تو اس صورت میں وہ 10 سال بھی اس کو ادائیگی کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ان کا قرض واپس کرنا وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ بھئی فلانے کا ہمارے اوپر بوجھ ہے تو ہمارا اتر جائے، بلکہ یہ کہ وہ صرف اس وجہ سے واپس کرتا ہے کہ اگلا آدمی ہمارے کو پریشان کر رہا ہے۔ اگر آپ دوسرے کی پریشانی کے بغیر ہی عزم اور ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ڈالے گا، وہ بھی پریشان نہیں کرے گا، اور آپ کے لیے بھی حالات ایسے سازگار ہو جائیں گے کہ اسے واپس کرنا آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اعمال کی طرف، کہ چند اعمال اس کے ایسے ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کو بکثرت کرتا رہے تو قرض کی ادائیگی کے اندر سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے قرض کے لوٹانے کے اندر آسانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے اور سلام بکثرت لوگوں کو کرے بھی اور سلام کا جواب بھی دیتا رہے، تو اس سے معیشت اس کی کھلتی بھی ہے، اور جب معیشت کھلتی ہے تو لا محالہ قرض کی ادائیگی میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی رکھے، اور ہر فرض نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا اس کا اہتمام کریں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ اس کو کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل قرض کی ادائیگی کامل ہونے تک کرتا رہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی قرض کی ادائیگی میں سہولت پیدا ہو جائے گی اور بہت جلد انسان اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔